جب آپ موقع پرستی کی اور مفاد پرستی کی سیاست کرتے ہیں اور عوامی سیاست نہیں کرتے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے بیانیے بھی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، پھر وہ بدلتے رہتے ہیں موسموں کی طرح۔ جس طرح کی ہوا چلتی ہے آپ کا بیانیہ بھی اسی ہوا کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا رخ اور نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس ملک کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ بعض اوقات سیاستدان اور بالخصوص نواز شریف جیسے سیاستدان کے جو 3 بار اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اگر انہیں سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اس ملک میں کس انداز کی سیاست ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اس ملک میں پارلیمان کی سپریمیسی بھی قائم ہوگی، وہ پارلیمان کو عوامی مفاد میں کام بھی کر پائے گی، اور جو سیاستدانوں کے اوپر سے اٹھا ہوا اعتماد ہے عوام کا وہ بھی بحال ہو پائے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی جب آپ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ کی سیاست کا مطمع نظر صرف اقتدار کا حصول ہوتا ہے تو پھر آپ کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں اور کمپرومائز کرتے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے شاید اقتدار تو مل جاتا ہے لیکن نہ تو اس ملک میں ادارے مضبوط ہو پاتے ہیں اور نہ ہی پھر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ایک ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں کیا کچھ بدل چکا ہے۔ آپ ہندوستان کی مثال لیں یا 71 میں ہم سے جدا ہونے والا بنگلہ دیش آج کہاں کھڑا ہے، یا دنیا کے باقی ممالک کو دیکھیں تو ان کے مقابلے میں پاکستان کی کیا صورتحال ہے کہ آج بھی ہم بیٹھے ہیں، اس وقت اس ملک کے اندر IMF کی ایک ٹیم بیٹھی ہے جو مسلسل ہمیں ڈکٹیشن دے رہی ہے، جو بہت مسلسل ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کے نظام میں کیا خرابیاں کیسے دور کرنی ہیں، اور اگر وہ ہم نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہمارے سر کے اوپر ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اچھا سر، اس میں جی سر، سوری ٹو انٹرپٹ، یہ جو پی ٹی آئی نے اس نے ساری صورتحال پر پی ڈی ایم کے لیے جو ان کی کارکردگی رہی ہے اس پر اپنا وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے، وہ جو وائٹ پیپر ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حقائق میں مبنی ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی سرکار 16 ماہ کے لیے اس ملک میں آئی تھی ان کا بیانیہ کیا تھا؟ ان کا یہی بیانیہ تھا کہ شاید 3.5 سال کے عرصے میں تحریک انصاف کی حکومت نے اس ملک کو تباہی کے دہانے لا کھڑا کیا ہے۔ لیکن اگر ہم فیکٹ شیٹ دیکھتے ہیں تو جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو 6% پہ گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے۔ شاید بجلی گیس کے یونٹ کی قیمت اتنے زیادہ نہیں تھی، پیٹرول اتنا مہنگا نہیں تھا، ڈالر اتنا مہنگا نہیں تھا، اور کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ایکسپورٹس ہماری چل رہی تھی، کوئی بیلنس آف ٹریڈ اتنا اچھا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال جو سرکولر ڈیٹس اور باقی ایشوز تھے وہ اتنے گمبھیر نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ کہ یہ اس بیانیے کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی گویا کہ 13 جماعتیں مل کے اقتدار میں بیٹھی رہیں، لیکن اس کے بعد صورتحال آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی کہ لوگوں کے لیے زندگی اور زیادہ مشکل ہوتی گئی، اور اس ملک کے اندر ہم نے 60-65 برس کے شدید جو کہہ سکتے ہیں کہ افراط زر کے فگرز ہم نے ایسے دیکھے کہ جس سے پہلے اس ملک کے عوام نے کبھی دیکھے نہیں تھے۔